السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہمارے دوست ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران خان صاحب لاہور سے ہیں، وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ شروع کرتے ہیں نیب قوانین۔ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں آخر عمران خان صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ان قوانین کے اوپر بہت سی تنقید کی عمران خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، اگلے لائے عمل کا اعلان بھی انہوں نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، ہمارے پاس ہے جی عمران خان صاحب، چلائیں۔ ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں، میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں۔ جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے، جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ کون کون اس کا حصہ بنے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی، سپریم کورٹ جائیں گے۔ بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے نیب قوانین کے ساتھ؟ سر مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ نیب کی ترامیم ہو گئیں، اب پولیس کی قوانین میں بھی ترامیم کریں کچھ، اس کے بعد ایف آئی اے کے قوانین میں بھی، ایف بی آر کے قوانین میں بھی، ایس سی پی کے قوانین میں بھی، بلکہ آئین پاکستان میں ترمیم کریں کہ گریڈ 16 سے اوپر کا کوئی افسر اور تمام سیاستدان، یہ جو سارے میرے معصوم ہیں، تمام جتنے بھی ایم این اے بنے یا پارلیمنٹ میں آئے۔ معصوم آپ نے وسیم بدامی کو تو نہیں کہا؟ نہیں، میں وسیم بدامی صاحب سے معذرت کرتا ہوں، تمام لوگوں کو کھلی چھٹی ہے، آئندہ وہ کچھ نہیں کہیں گے، آئندہ ان کا کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ مجھے یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ملزموں نے مبینہ طور پر اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر ترامیم کی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اگر یہ میں 2-4 ترامیم بتاؤں، بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں، اگر یہ ترمیم ہے تو اس کا مطلب ہے کیلبری فاؤنٹ کیس ختم۔ مثال کے طور پہ ملزم جو ہے وہ منی ٹریل دینے کا پابند نہیں، مطلب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ختم۔ اثاثوں کی تعریف تبدیل ہو گئی، مطلب شہباز شریف، زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کیس ختم۔ بے نامی کی تعریف تبدیل ہو گئی، یعنی آپ اپنے بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے نام پہ جائیدادیں بنا سکتے ہیں۔ دوران تفتیش ملزم اثاثے فروخت کر سکتا ہے، مطلب ریکور کرنے سے پہلے وہ فروخت کر جائے گا۔ جائیداد کی جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ ویلیو نہیں، ڈی سی ریٹ ہوگا، مطلب اربوں کی جائیداد کروڑوں میں بتا کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ کابینہ، بیوروکریسی، ایکنک، ریگولیٹری اتھارٹیز وغیرہ ان ساروں کا تحفظ ہے نیب سے، مطلب کہ شوگر کمیشن بھی عمران خان کا ختم ہو جائے گا، باقی سارے بھی، اور ان کے سارے جتنے فیصلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک چیز کریکشن کر لیا کریں، کچھ فیصلے، مسئلہ یہ ہے سر آپ ایک سے میری بات تو سنیں۔ جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھٹی صاحب کہ کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، گڈ فیتھ میں کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں پر بعد میں نیب آپ کو بلا کے کہتی ہے دسو تسی کیتا کی، یعنی آپ نے ایل این جی خریدنی، جس طرح ابھی جب آیا کووڈ کہا گیا پیٹرول خرید لیں جی، ہیج کر لیں پیٹرول، یہاں پہ پیٹرول کی پرائسز زمین پر نیگیٹو میں جا رہی تھی، اس وقت نیب ڈر گیا، نہیں جی بھائی جان کل نیب بلا لے گا۔ یہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اسی لیے عمران خان صاحب نے جب قانون بنایا تھا، یا یہ بھی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں جناب جب بات آئے گی بیوروکریسی کے فیصلوں کی، ہاں اگر آپ نے ان کے ایسٹس پکڑ لیے اس کی بات اور ہے کہ ایک بیوروکریٹ اس کے پاس 2 ارب روپے کے ایسٹس ہیں تو پوچھا جائے گا، وہ آپ کی وہ اکثر بارے ثبوت کی بات ہوتی ہے کہ بارے ثبوت کس پر ہے، اس میں کہا گیا جی نیب ثابت کرے گا۔ دنیا کا کوئی ادارہ، I'm sure دنیا کے بہت سے ادارے ہوں گے، لیکن ادارہ وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے دنیا نے ایک قانون بنایا کہ اگر آپ کے اثاثے آپ کی اس سے زیادہ ہے، آپ کی پہنچ سے زیادہ ہیں، تو پھر آپ پر بارے ثبوت ہے کہ ثابت کریں یہ کہاں سے ہیں، جس کو منی ٹریل کہتے ہیں۔ آپ نے منی ٹریل دے دی فارغ، اب ریاست، میں اس کی بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ میں سرکاری ملازم، آپ ایک ٹھیکیدار ہیں، میں آپ کو پروگرام سے پہلے یہ بات بتا رہا تھا، آپ نے مجھے پیسے دیے، میں نے آپ کو کانٹریکٹ دیا، دونوں خوش، نہ آپ میرے خلاف بولیں گے نہ میں آپ کے خلاف بولوں گا، اسے ثابت کون کرے گا؟ میرے گھر سے آپ 50 ارب روپے نکالنے ہیں، 5 بلین ڈالرز نکالنے کے کیش پڑا، وہ کہیں کہاں سے آیا، کہاں سے کہ ثابت کرو آخر کرپشن کا، کون ثابت کرے گا؟ سو دس از ویئر دنیا میں یہ بارے ثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جس پر الزام لگ رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک چیز ثابت کرنی ہے اسٹیٹ نے کہ آپ کے ایسٹس یہ ہیں اور یہ بیونڈ یور سورسز آف انکم۔
ہاں مثال کے طور پہ میں آپ کے یہ کابینہ ریگولیٹری اتھارٹیز بیوروکریسی سائڈ پہ کر دیں. اچھا مثال آپ دیکھیں بارے ثبوت نیب، یعنی نیب بتائے گا کہ اگر ارشاد بھٹی کے گھر سے 20 کلو سونا آیا تو ارشاد بھٹی کا پروف کرو. اچھا پھر ہے کہ ثابت نہ ہوا تو نیب افسر کو 5 سال سزا. کوئی پاگل ہے کہ آ کے ارشاد بھٹی کا گھر دیکھے گا؟ پھر اس سے بھی بڑی بات، اور اس میں بھی نیت اب نیت کا حال تو میں ساری عمر سنتا رہا پھر اس کہ نیت کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب یہاں پر نیت کا حال کوئی ادارہ دیکھے گا کہ آپ دیکھیں اس نے جس نے کیس بنانا اس کے سامنے کچھ کاغذ آئیں گے، کوئی مٹیریل آئے گا، وہ اس کی بنیاد پہ کہے گا یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جس کے اوپر میں کیس بنا رہا ہوں. وہ ہوا میں تو کیس نہیں بنائے گا نا، کچھ تو ہوگا، کوئی مقصود چپڑاسی ہوگا، کوئی ٹرانزیکشنز ہوں گی. اب کل آپ کی حکومت آئے اور آپ اسی کو سزا دے دیں 5 سال، کیوں؟ کیونکہ بھائی جان ہمارا خیال ہے آپ نے بدنیتی کی بنیاد پہ کیس بنایا. وہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس کا مطلب کوئی مئی کا لال اس ملک میں کیس نہیں بنائے گا. پھر یہی ہوگا کہ ڈاکٹر رضوان جیسے لوگ جو ہے نا ڈیتھ ہو جائے گی، پھر مقصود چپڑاسی جیسے لوگ بار ڈیتھ ہو جائے گی، اسی طرح اور 12 جو ڈیتھ ہوئی ہیں گواہوں کی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑی بات، ایک تھانے میں ایک ایس ایچ او کے خلاف 12 مقدمے ہیں، اسی تھانے کا آپ انچارج اسی ایس ایچ او کو لگا دیں کہیں سے اٹھا کر آ کے. یہ کون سا اخلاقیات ہے، اصول ہے، منطق ہے؟ تو صحیح کہا تھا خرم دستگیر نے، صحیح کہا سینیٹر افنان اللہ نے، ان کا پرابلم معیشت نہیں تھی، مہنگائی نہیں تھی، بے روزگاری نہیں تھی. اچھا میں صرف ان کا پرابلم تھا جس سے میرے جس فکرے سے آپ کو کبھی کبھی پرابلم ہوتی، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، نمبر 1. دوسرا ہے الیکشن ترمیم، نیب ترمیم. تیسرا ہے نومبر کی تقرری نومبر کی تقرری. تو یہ تینوں پہ ہاں تو آخری جملہ خدا کے لیے اب آئین پاکستان میں ترمیم کریں کہ کم از کم ہاؤس آف شریف یا ہاؤس آف زرداری یا ہر بڑا آدمی کسی بھی طرح سے پوچھ گچھ اس سے نہیں ہوگی. بدامی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو قانون آیا ہے نیب کا، عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی ہے، کیا آپ کے خیال میں اس قانون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے قوانین میں کچھ چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پہ آنے سے پہلے یہ تو طے ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا آپٹک نہیں بلکہ عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ جس میں وہ لوگ ہی کیسز میں ترامیم کر رہے ہوں جن کا براہ راست نظر آ رہا ہو کہ وہی اس کے فوری بینیفیشری ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ایک تجویز شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی تھی، میرے پروگرام میں ایک دفعہ بولے، وہ بظاہر بڑا اچھا تھا، یا تو گورنمنٹ اگر وہ کرتی تو ان کی انٹینٹ پہ شک بھی نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے کیسز کی حد تک یہ کہتا ہوں، وہ کرنا بھی چاہیے کہ بھائی نیب قوانین میں بہت سکون ہے، اس میں اصلاح کرنی چاہیے سارا کچھ، لیکن اس کا اطلاق ہمارے کیسز میں ابھی تو نہ ہو. ہمارے کیسز جب تک سارا کچھ چلے، وہ جو کچھ بھی اس کا اطلاق ہونا ہو وہ آنے والے وقتوں سے نہ ہو. مطلب یہ میرا کہ بھائی اس گورنمنٹ کا سارا پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہمارے خلاف کیسز تو تگڑے نہیں تھے، عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، باقی لوگوں کا بھی سب کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں دبایا جائے، اس لیے سب نے مل کے ہمیں گھسیٹ لیا. بھائی اب عمران خان صاحب بھی اقتدار میں نہیں ہے، باقی لوگوں کی بھی خواہش نہیں کہ آپ کو دبایا جائے، تو اس سے اچھا موقع آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ کہیں یار یہ ہے وہ ٹائم، عدالتیں آزاد ہیں، خان اقتدار میں نہیں ہے، وہ ادارے ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ لو ہمارا کیس، تاکہ ہم کلین چٹ لے کے پوری دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، دیکھو عمران خان نے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے. یہ کرنا چاہیے تھا نا آئیڈیلی، تو یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوا، تو اس پہ تو گورنمنٹ پہ تنقید ہے. ہاں باقی اگر ڈیٹیل میں جائیں بہت ساری باتیں، یہ ضرور ہونا چاہیے نیب کے ان قوانین میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی کام کروں گا کاشف صاحب تو میں غلطی بھی کروں گا. اب اگر کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی بھی اور ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کام میں اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط فیصلہ سرکاری خزانے کے لیے ملینز کے لاسز کا بھی باعث بن جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو اتنا بالکل سمپل کر دیں گے کہ جناب آپ نے غلط فیصلہ کیا اس لیے اتنا نقصان ہو گیا، بھائی جب آپ ٹاک شو کریں گے کاشف صاحب تو آپ 10 غلطیاں بھی کریں گے، میں ٹاک شو ہی نہیں کروں گا تو میں غلطی بھی نہیں کروں گا. تو اگر غلطی کو جو ہے وہ آپ نے کک بیک سے کنفیوز کر دیا، میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ایسٹ پکڑ لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ میں ٹوٹلی ایگری ود یو. میں اسی لیے بھٹی صاحب کے وقت بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا خیال، آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نکالی گئی، وہ کون سی ہیں؟ یعنی میں انہیں قوانین کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو پہلے بھی صدارتی آرڈیننس وہ سارا بھی آیا تھا کہ یعنی جس میں یا ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا کہ جس میں آپ ایک پروسیجرل مسٹیک کو آپ کک بیک سے آپ ایکویٹ کر دیں. دوسرا یہ جو طریقہ کار چل پڑا تھا کہ بس جب جس کا دل چاہے گھر پہ چھاپا مار دو، ٹی وی پہ ٹکر چلا دو، ڈبے گھما دو، سب گھما دو کہ جناب فلاں صاحب 80 ارب کی کرپشن میں پکڑے گئے، اور 90 دن بعد اخبار میں 3 لائن کی خبر لگ جائے اور جی وہ الزام ثابت نہیں، وہ رہا کر دیے گئے. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. یا بھائی ایک بندہ، عدالتوں نے کہا، یعنی نیب کے حوالے سے عدالتوں نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کو آپ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، آپ کو کسٹڈی میں لینے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو ای سیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. یہ
تو اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ضرور تبدیل ہونا چاہیے تھا، جن میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا، اور باقی یہ ضرور ہے کہ اس گورنمنٹ کے لوگوں کو تو چاہیے کہ بھئی عمران خان صاحب عمران کو پوچھیں بدامی صاحب صرف دکھ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہی جھکاوا انہوں نے دیا تھا کہ گرفتاری جو زیادہ ہے کم کرنا چاہتے ہیں، ریمانڈ زیادہ ہے کم کرنا چاہتے ہیں، پلی بارگین زیادہ، چیئرمین، لیکن اس کے آڑ میں انہوں نے اپنے کیسوں کو مبینہ طور پر سامنے رکھا، اپنے وکیلوں کو بٹھایا اور ان کی مدد سے فل سٹاپ کامہ تک ویسا کر دیا. یہ ایک بات. دوسرا جی اسی لیے میں نے کہا کہ کیسز کے حد تک تو ان کو چاہیے کہ ہمارے کیسز اس سے انفلوئنس ہی نہ ہو، چونکہ آپ کو تو دعویٰ یہ نا کہ ہمارے کیسز بالکل جھوٹے ہیں، آپ ثابت کر دیں عدالتوں میں جھوٹا اور اس کے بعد سے سارے قوانین کا اطلاق کریں تو آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھے گی. عمران اصل اس میں بہت سے حکم ہم بڑے عرصے سے دیکھتے بھی آئے ہیں. گرفتاری کس جگہ ہونی چاہیے، کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے، یہ اگر سوابدیدی اختیار کسی ایک کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے دیکھا مجھے آپ نے اختیار دے دیا، عمران مجھے پسند ہے، میں کہوں گا عمران کو، یا ان کی حکومت ہے میں کہوں گا عمران کو گرفتار نہیں کرنا، اس سے شاید کم کیس ہوگا، پہلی فیز میں ہوگا، انکوائری کی فیز میں ہوگا میں ارشاد بھٹی کو گرفتار کروں. کچھ چیزوں کو آپ نے سٹینڈرڈائز کر دینا ہے، آپ نے یہ کر دینا کہ ان چیزوں کو کوئی ہلا نہیں پائے گا، یعنی کچھ آپ نے پروسیجر سیٹ کر دینا. لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے، یعنی آپ آج اپنی بیگم صاحبہ کے نام پہ پراپرٹیز رکھ لیں، یہ گڈ ٹو گو. آپ کسی اور کے نام پہ رکھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا ہے کہ ان کے نام پہ ہیں، مقدمے چل رہے ہیں کہ بچوں اور کے جدادوں کا، یعنی فرق ہوگی. عمران خان اس کا ذمہ دار ہے، نواز شریف اپنے بچوں کا نہیں، شہباز شریف اہل خانہ کا نہیں، بلاول زرداری صاحب کا نہیں. تو وہ تو چل رہے ہیں مقدمے، ان پہ بھی اثر ہو. ایک دفعہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس کے اوپر، بلاول صاحب کی ایک پریس ٹاک تھی تو میرا خیال ہے شہزاد اقبال صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ زرداری صاحب پر جو یہ کیسز ہیں فلودے والا وغیرہ وغیرہ آپ نے بات کی ہے، واٹ از یور ٹیک، کیا کہتے ہیں زرداری صاحب؟ اس نے کہا ہاں جی میری ان کی اس معاملے پر ان سے بات ہی نہیں. ہاؤ کنوینئنٹ. جی عمران. اچھا دیکھیں، اس میں ایک تو کاشف بھائی جو آپ لوگوں نے بات کی نا، ہم ٹاک شو کریں گے ہی نہیں اگر ہمیں اپنی غلطی سے بچنا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آفیسر یہی بہانہ بناتے تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ کما رہے ہیں 10 کروڑ روپیہ سال کا اور ہمارے اکاؤنٹوں میں اکٹھا ہو گیا 50 کروڑ روپیہ. مسئلہ وہاں سے شروع ہوگا کہ کرتا تو یہ ٹاک شو ہے، غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ 50 کروڑ روپیہ کہاں سے آ گیا، پھٹا وہاں سے شروع ہوگا. اب یہ انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. بیرون ملک سے آیا گیا ثبوت جو ہے، جو باہر سے ثبوت آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیلبری فراڈ، مریم نواز کا جو کیلبری فراڈ والا کیس ہے وہ ختم ہو گیا. ایک یہ ہے جی کہ ملزم کے اثاثوں کی منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یعنی جس کے پاس سے پیسہ نکلے گا وہی بتائے گا نا میں کہاں سے لایا ہوں. نیب کو کوئی الہام تو نہیں ہونا، اس نے تو صرف پیسہ ڈھونڈنا ہے اور بتانا ہے جناب کہ آپ کے بعد یہ 200 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، آپ یہ بتا دیں جناب یہ کہاں سے آیا. اثاثوں کی تعریف انہوں نے تبدیل کر دی. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جو مفاد عامہ کا کیس ہوتا ہے یعنی پبلک کا ہوتا ہے، اس میں کم از کم متاثرین کی تعداد 100 ہونی چاہیے. 99.5 میں بھی قبول نہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب والا جو کیس ہے نا اس میں 76 متاثرین ہیں، 76 ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب بچ گئے آپ کے. یعنی اب بیوروکریسی کے فیصلوں کو آپ نے صرف ایمانداری. میری بات سنیں کاشف بھائی، ہم ہمیشہ مارجن دیتے ہیں ملزمان کو، کبھی اس قوم کو بھی کوئی مارجن دے دیں بھائی. بات یہ ہے کہ پاکستان اتنا درخیز ملک ہے، اتنا شاندار ملک ہے، اتنا پوٹینشل ہے، اور بھائی کوئی تو وجہ ہے نا کہ بیڑا گرک ہوا ہے، کوئی تو وجہ ہے. آپ نے کبھی یہ بیوروکریٹس کے بچے چیک کریں کہاں پڑھتے ہیں، یہ پیسے کیسا بناتے ہیں. میں آپ کو بے شمار کا بتا دیتا ہوں، آج تک کبھی نیب نے ان کو بلوایا بھی نہیں. لیکن عمران آپ کے آرگومنٹ میں ایک جول ہے جو کہ ایسے اقبال صاحب نے کل پر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے تو کرپشن کے باوجود ملک ترقی کرتا ہے. میں اس میں بھی آتا ہوں کہ عجیب و غریب دلائل. وہ اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب نے بچوں کو کہا تھا بچوں کرپشن ہوتی ہے چلنے دو اس کو. لیکن وہ جو آپ نے بیوروکریٹس والی بات کی نا، اس میں دو چیزیں میں صرف ایک چیز جو میرا ویو ہے، جو آپ ویو اگری ڈس ایگری، کہ بیوروکریٹ کے ایسٹ کی بات میں نے نہیں کی. اور وسیم جب بیوروکریٹ کے اختیار کی بات کرتے ہیں میں نے کہا اگر اس کا ایسٹ نکل آئے تو وہ ایسٹ تو پھر بیوروکریٹ نے ایکسپلین کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر فیصلہ ہے خالی، جیسا میں نے پیٹرول کی مثال دی، ختم ہو گیا معاملہ. اب نکلے یا نہ نکلے معاملہ ختم ہو گیا. اب تو کھوتا ہی خوں میں گر گیا نا، ختم ہو گیا معاملہ کاشف بھائی. ٹھیک ہو گیا، نیب مک گیا، ختم ہو گیا، صاحب دفن ہو گیا ہے. اور اب الحمدللہ ایس ایچ او سب سے پہلے اپنے تھانے میں آ کے اپنے خلاف پریکٹیکلی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک منسٹری کے سیکرٹری تھے
اور ان کے بارے میں پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے اس دور میں ان کو ایک رپورٹ دی گئی اور دکھایا گیا ان کو کہ اس بندے کی آپ یہ ان کی صاحبزادی ہیں، یہ ہر سال ورلڈ ٹور کرتی ہیں اور ہر وقت ٹور پہ ہی رہتی ہیں. ان کا انسٹاگرام شو کیا گیا تو جو بیگ ان کے ہاتھ میں تھا، درجنوں بیگ تھے، وہ گاڑیوں سے قیمتی تھے اور ان کی جو ٹوٹل ویلتھ سمجھ آ رہی تھی جس طریقے سے وہ کر رہے تھے، اس طرح کا لائف سٹائل پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ افورڈ نہیں کر سکتا اور ہر چیز بڑی کلیئرلی سامنے نظر آ رہی تھی. تو جب اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ان کا تو کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. پھر عمران خان صاحب نے اس کو فارغ کیا. اب نیب نے اس کو آج تک نہیں بلایا، یعنی بلانا صرف اس کو ہے نیب نے جس کے لیے پروانہ جاری کیا جائے کہ اس کو بلا لو، اس کو نہ بلاؤ، اس کو بلا لو، اس کو نہ بلاؤ. اور اب جن کو بلایا جاتا ہے نا، انہوں نے جان چھڑائی، انہوں نے کہا ختم ہی کرو معاملہ، احتساب ہونا ہی نہیں چاہیے. اول تو اس ملک میں احتساب ہو نہیں رہا تھا، سلیکٹو ہو رہا، لیکن جن کا ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن جس کا احتساب ہو رہا تھا نا، چاہے وہ عثمان بزدار ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ حمزہ ہے، سلمان ہے، مریم ہے، نواز شریف ہے، چاہے آپ کسی اور کا بھی کریں، زرداری کا کریں، جس کا مرضی کریں، جس کا ہو رہا تھا اس کا ٹھیک ہو رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ راجہ ظفر الحق کا احتساب کیوں نہیں کرتا نیب؟ بے شمار اور سیاستدان، مریم اورنگزیب کو کیوں نہیں بلاتا نیب؟ ان سے زیادہ کون بات کرتا ہے؟ بلا لے بھئی. جنہوں نے کیا ہوتا نا کچھ نہ کچھ، انہی کو نیب بلا لیتا ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہوتا وہ علی محمد خان کو بلا لے نیب. آج کل بہت لیکن عمران، وہ تو فوج کے خلاف بہت بول رہا ہے. عمران اس میں ایک آرگومنٹ چھوٹا سا اور بھی دیکھ لیں. مفتاح اسماعیل جیل میں نیب کی کسٹڈی میں، ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس نے جج کو کہا، کہتے ہیں پابند کریں کہ نیب کا جو انویسٹیگیٹر ہے 2 گھنٹے آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کرے گا. کہتا آتے نہیں. اندر آپ نے کس لیے رکھا؟ دیکھیں وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ ثابت ہونا ہے، اس کے بعد سزا ہونی ہے. دیٹس ویئر گرفتاری کا ایشو ہے. آپ ای سی ایل میں ڈالیں جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی. کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اس نظام کو سیدھا کرنے کے لیے تاکہ استعمال غلط نہ ہو یہاں پر. نہیں لیکن ایک اور بھی الحمدللہ سے نا کہ اس کی گنجائش موجود تھی. بالکل گنجائش موجود تھی. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس بات کو. ایگزیکٹلی کرنے میں اور برباد کرنے میں. لیکن مجھے ایک بتائیں کہ نیب فار ایگزامپل ان کی شکایات کیا تھی نیب سے؟ ہمیں ہارڈ گدا دیا ہے آج سونے کے لیے، کچا انڈا دیا، اور جو بریڈ تھی وہ جو تھی وہ ٹھنڈی تھی. جس گاڑی میں لے گئے ہیں اس میں بریک نہیں تھی. بریک کے بغیر کیسے چلی آپ لے کے گئے؟ اچھا، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کھانا اس نے نیچے رکھ دیا اور مجھے اٹھانا پڑا، میری کمر میں درد تھی. ایک اہلکار نماز کے وقت میری کرسی لیفٹ کرتا تھا، وہ کرسی نہیں لیفٹ اس نے کی قبلہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف. مجھے واک کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ نیب افسر نے، ایک مجھے لاہور والے نے بتایا کہ آج ہم 3 دن ہو گئے ہیں، حمزہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے تفتیش میں شامل ہونے کا. پھر پروڈکشن آرڈر، سارا دن اسمبلیوں میں ہیپی برتھ ڈے کے کیک کٹ رہے ہیں اور موجیں ہو رہی ہیں. یہ نیب ان کا احتساب ہے. واقعے، کتابیں، چیئر ملی ایک بندے کو کہ وہ سارا دن چیئر پہ بیٹھے رہے، چیئر اس کو مساج کرتی رہے، اور پھر دوائیاں، پھر ڈاکٹرز، پھر ہسپتال، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا. اس کے بعد بھی ان کو اچھا نہیں لگتا نیب. اور عمران خان کے لیے اور وسیم بدامی صاحب کے لیے آپ بریک پہ جا رہے ہوں گے. میں ذرا ایک ساؤنڈ سنانا میرے ڈھول جدائیاں دی تینوں خبر کی وسیم آپ سے پوچھوں گا. یہ اب آپ بتائیں گے اس کا. یہ چیک کریں کہ اس وقت کہا کیا گیا جس وقت احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کو ذرا میرے لیے ایکسپلین کر دیں. آج جو سب سے بڑا سبق وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے. یعنی ہونے دیں. اب حمزہ شہباز، پرانی باتیں پر حمزہ شہباز صاحب کو بھی سن لیں. اچھا، حمزہ شہباز. کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، لیکن احتساب عوام کرتے ہیں. یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں. یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. اگر ہم چھڑی سے جو ہے وہ مارشلہ لگا دیں گے، سب کچھ بند کر دیں گے، تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بریک کے بعد آپ کو وہی سناتا ہوں. میاں صاحب نے کہا تھا میرے اگر اثاثے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا، جب ججز نے کہا تھا کہ بیونڈ ایسٹ مینز آف انکم. تو وہ میں آپ کو بریک کے بعد سناتا ہوں. مجھے ذرا ان بیانوں کی تشریح کر دیں بدامی صاحب. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدامی صاحب، آپ کو میں نے کہا ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں ذرا. یہ جو بیانات احسن اقبال صاحب نے دیے ہیں
وہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہونے دیں, بہت سے اور ملک ترقی کر گئے ہیں, اسی بھی شاید ترقی کر جائیے؟ اچھا ایک تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ ظاہر عوامی نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوامی نمائندے ہیں, پڑھے لکھے. اچھا ایک اور بات یاد رکھنا وسیم بدامی, یہ فورن گریجویٹ پڑھے لکھے عوامی نمائندے ہیں, یہ صرف عام عوامی نمائندے ساڈے اگر پاکستانی پڑھے نہیں ہیں, یہ یاد رکھنا. صحیح ہے. والٹن شالٹن آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک جو ڈیبیٹ ہے نا, جو کہ میں اور آپ بھی اکثر کرتے رہے ہیں, آن ریکارڈ بھی آف دا ریکارڈ بھی, کہ بھائی ظاہر ہے کرپشن کی کوئی تعریف و توصیف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, کرپشن کو جسٹیفائی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, لیکن جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی زیادہ زہر قاتل جو ہے وہ کرپشن ہے یا بیڈ گورننس ہے, وہ اپنی ڈیبیٹ ہے, وہ الگ, وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ, لیکن یہ مجھے حیرت اس بات میں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ آپ کے اس بیان کا تاثر کیا جانا ہے, کہ جب حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ بچوں ہوتی ہے کرپشن تو بھائی اس کا پھر تاثر تو یہی جانا ہے آپ کا کہنے کا مطلب. اب احسن اقبال صاحب نے اس کے رد میں یہی کہا ہے اس کے کہ بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر کرپشن کے باوجود بھی جو ہے وہ ترقی ہوتی رہی ہے, لیکن اس کا ظاہر امپریشن تو یہ جانا ہے کہ آپ ایز اف یو آر جسٹیفائنگ جب آپ کی لیڈرز پہ کیسز اور سارا کچھ چل رہا ہو. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ عوامی نمائندوں کو اپنی بات کہنے کا فن نہیں ہے یا یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس بات سے کیا تاثر جائے گا. ایک ڈیبیٹ وہ جو میں نے آپ سے کہا, جو میں اور آپ اکثر کرتے رہے, وہ الگ بات ہے, بڑے اس کے بیانات. اور یہ واقعی ڈیبیٹ موجود ہے کہ انکمپیٹنس زیادہ خطرناک ہے یا کرپشن زیادہ, لیکن اس کیس میں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں وسیم پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ملک کا ایک وفاقی وزیر, ایک وزیر اعلیٰ پنجاب, اور اب سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان سن لیں کہ ان کا اس ایشو کے اوپر کیا ماننا. اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے, بھائی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی. اب یہ سنیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی کرتے, یعنی آپ کے ذرائع آمدن آپ کے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتے, وہ نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا بھائی. اور یہ ساتھ کھڑے پبلک کے نمائندے ہاں سب میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی, عمران خان صاحب. دس از دا پرابلم, دے ڈونٹ پرابلی ریئلائز کہ کچھ چیزیں غلط ہیں, آپ کے اثاثے میچ کرنے چاہیے. کرپشن کو آپ بے شک آپ کی بات لاجیکلی شاید ٹھیک ہو, لیکن پبلک ڈومین میں اس طرح گفتگو نہیں کی جاتی ہے. ان کو کون سمجھائے گا؟ کاشف بھائی میرے سے پوچھ رہے ہیں. جی تو میں ایک چیز عرض کروں آپ کو. اب یہ ایک نیا بیانیہ دے رہے ہیں, آپ کو یاد ہے میں اصل میں پہلی دفعہ جب میں نے سنا نا یہاں لاہور اندرون شہر میں, تو میں نے اپنی ریکارڈنگ روک دی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہاں پہ ایک کرسی پہ. میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے. میرے پروڈیوسر رانا صاحب کہتے ہیں سر کیوں ہے. میں نے کہا یار یہ کس لیول پہ آ گئے ہم. وہاں ایک اچھا خاصا آدمی مجھے ملا, میں نے اس کے آگے مائک کیا, کہتا ہے یار میاں نمبر 1 ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. یہ سب سے پہلے میں نے وہاں سنا, یہاں پہ یہ نظام مسجد کے پاس اندرون شہر میں حمزہ شہباز کے حلقے میں. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس سے پوچھا, اس نے کہا جی دیکھیں میاں اگر 2 روپے کھاتا ہے تو 1 روپے لگاتا بھی ہے. یہ جسٹیفیکیشن تھی کھانے کی, لوگوں کو یہاں تک پہنچانا ہے. یہ اب دیکھیں پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی. ان کو پتا چل گیا کہ نیریٹو یہ بن چکا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, زرداری صاحب تو اس بات کی کبھی صفائی دیتے ہی نہیں ہے, وہ کبھی اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, انہوں نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا. میں ایک وہ مووی دیکھ رہا تھا انگریزی, اس میں پولیس والا کہتا ہے جس دن میں نے پہلے دن نوکری لی نا, تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگوانا کہ میں ایماندار ہوں, کیونکہ اس کا بوجھ میں زیادہ دیر تک اٹھا نہیں سکوں گا. تو اسی طرح زرداری صاحب تو یہ بوجھ اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ میں ایماندار ہوں, وہ کلیم ہی نہیں کرتے. پی ایم ایل این پہلے یہ کلیم کرتی تھی, لیکن ان کو اب یہ پتا چل گیا ہے کہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی. تو اب وہ ایک اس کا کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جناب کرپشن کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے, اس کو ایکسپٹ کر لیں آپ بطور نیشن. تھوڑا بہت کرپٹ آپ ہیں تب بھی کام چلے گا, اور ہمیں بھی اگر ہم بھی تھوڑے بہت کرپٹ ہیں, ہمارے اوپر الزامات ہیں, تو آپ اس کو کوئی معیوب چیز نہ سمجھیں, آپ اس کو کوئی گھٹیا چیز نہ سمجھیں, بلکہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ایکچولی اخلاقی گراوٹ, یہ لیڈرز نہیں ہے نا, سیاستدان ہے. لیڈر آپ کو پہلے اخلاقی طور پہ اٹھاتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار جھوٹ مت بولو, بے ایمانی مت کرو, کرپشن مت کرو, یار فراڈ نہ کرو, سرکار کا نقصان نہ کرو, مل کر چلتے ہیں, ٹیکس دو. وہ آپ کو یہ چیزیں بتائے گا. یہ جو سیاستدان ہوگا یہ آپ کو یہ بھی بتائے گا ٹیکس کیسے چوری کرنا ہے, یہ آپ کو بتائے گا چھوٹی موٹی کرپشن. اب یہ اس نہج پہ آ گئے ہیں, یعنی اب یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ تھوڑی بہت کرپشن کے ساتھ, یا جتنی ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں اپنے آپ کو, اور ہمارے ساتھ گزارا کریں. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جس ملک کا نعرہ وہ کھاتا ہے پر لگاتا بھی ہے, تو اس کے اخلاقی اقدار کا آپ خود سوچ لیں کہ وہ کہاں کھڑے. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہاں اصول
منطق اخلاقیات تینوں دفن ہو چکے ہیں. اس کا تو خیر آپ سائڈ پہ رکھیں. دوسری بات ایک ہے کہ ایک آپ نے سست نااہل نالائق ڈرائیور رکھ دیا, اس نے آپ کی گاڑی مار دی. ایک آپ نے بالکل چست اچھا ڈرائیور رکھا, اس نے انجن ہی بیچ دیا, تو گاڑی چلا کے دکھا لے, یا اس نے چاروں ٹائر بیچ دیے, چلا کے دکھا لے. یہ بحث ایک سیپریٹ ہے. لیکن میں احسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سارے ملکوں کے کو جانتے ہیں جنہوں نے اتنی کرپشن کے بعد ترقی کی, تو ایک تو ان ملکوں کے نام بھی بتائیے گا, اور دوسری بتائیے گا کہ پھر ہم نے کیوں نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کہاں پرابلم ہے. اگر تو وہ اپنے لیڈران اور سیاستدان کی بات کریں تو انہوں نے کی, ان کی شوگر ملوں نے بھی کی, اسٹیل ملوں نے بھی کی, ان کے گھروں نے بھی کی, ان کے بچوں نے بھی کی, ان کے ایون فیلڈ, ان کے سرے محل, ان کے نیکلس, ان کے 35 والیمز, ان کے 10 والیم, بہت ترقی ہوئی. اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیل مل کی, پی آئی اے کی, پوسٹ آفس کی, ریلوے کی, میری, عام آدمی کی, تو ہم تو سر کھا لیں اتنے پیسے, پھر ہماری بھی ترقی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی آپ ایس ایچ او کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تھانہ ٹھیک چلا, راج کے پیسے لے, تھانہ ٹھیک چلتا رہے, بے ترقی کرتے رہے. آپ تحصیلدار کو کہہ رہے ہیں کہ راج کے پیسے لے, ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ کھا بھی اور لگا بھی. تو یہ کھاتے ہیں اور لگاتے کہاں, لگاتے بھی خود پہ ہیں. مزے ہمارے لیے موٹر وے ایک بچھا دو, اسی پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. ہیلی کاپٹر نیا لے لو, انہوں نے چلانا ہوتا ہے. پی ایم سیکریٹریٹ ذرا مغلیہ طرز کا بنا دو, کیونکہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے. پی ایم ہاؤس میں وہ ترقیاتی فنڈ کتنا ہے سر؟ وہ بات اس ملک میں زہر کھانے کے پیسے نہیں بت رکھا ہے. ترقیاتی سیاستدانوں کا فنڈ کتنا ہے؟ 60 ارب 50-60 روپے زہر. آج آپ کو ایک بہت بڑی آپ نے کیسے کر دی. بلاول بھٹو صاحب نے روانڈا کا دورہ ملتوی کر دیا. تھینک یو بلاول صاحب, مہربانی آپ کی, بھاگ لگے رہیں, خوش رہو. اس سے بڑی اس ملک کی خدمت اور کوئی نہیں. کیونکہ اور سر قربانی آپ کو ایتھوپیا جانے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اس ملک میں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آج روانڈا کا دورہ کینسل ہو گیا ہے. اور دوسری مزے کی بات, بلاول صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو ملک دعوت دیتے ہیں اس پہ انکار بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے مور لگائے. روانڈا ویکھیا نہیں, اگلا ویکھ لے گا تو تاڑا کی جاتا نہیں پھر مینوں بھی نال لے جا, میں بھی نہیں ویکھیا. اگر اس نے نہیں ویکھا پھر مینوں بھی نال لے جا. وسیم ادامی صاحب, میں ایک ہائی کمشنر سے ملا, وہ اس وقت شاید یورپ کے کسی ملک میں تعینات تھے, اور میاں صاحب بوسنیا کے دورے پر گئے. کہتے ہیں ہمارے تو وہاں پر کوئی کام بھی نہیں تھا, ہمیں کہا گیا بلٹ پروف گاڑی لینی, ایک انتہائی مہنگی بلٹ پروف گاڑی لی. تو 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. رات کو بیٹھک ہمیشہ کی طرح ہوئی, جس میں جو صافی ساتھ گئے تھے رات کو بیٹھ کے ٹھٹھے لگتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس دورے پر اتنا انٹوراج لے کر آئے کس لیے ہیں, جس میں دوسرے ملک سے, جرمنی سے شاید لوگوں کو بھیجا گیا تھا پاکستانی سفارت خانے کے کہ آپ جائیں اور ان کا ٹرپ آرگنائز کریں. پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں زہر کھانے جو کا پیسہ نہیں, برباد ہو گیا ملک, اور دوسری طرف یہ ہے کہ دورے کے ختم ہی نہیں ہو رہے. اچھا مطلب آپ نے کہا چینی مت پی, چائے کم کرو. ڈو یو ریئلائز وسیم آپٹیکلی یہ کتنی غلط چیز ہے کہ آپ ایک طرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, اور دوسری طرف جب آپ کے کچھ کرنے کی باری ہے یا کاسٹ کٹنگ کی باری ہے وہ آپ نہیں کرتے. اچھا, انہوں نے نواز شریف صاحب 400 دن باہر رہے, 100 دورے کیے, 20 مرتبہ لندن گئے. کابینہ اب پوری چلی گئی وہاں نواز شریف صاحب کے پاس کے فیصلے کرنے کے لیے. زرداری صاحب نے کابینہ کے اجلاس بلوائے دبئی میں, ان کے 48 دورے ہیں دبئی میں. وہاں احسن اقبال صاحب نے نہیں کہا کہ سر 99 دورے کر لو چاہے میری چاہ اور ساڑھی چاہ حلال. اور 1.25 مہینے میں 26 لاکھ کے کھابے ابھی نئی حکومت نے اس نے کیے ہیں. تو وہاں نہیں بولا. جو 2600 ارب اشرافیہ کو دیا ہوا ہے ریلیف رعایت, یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق, جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 1700 ارب, آپ نے ان میں سے 800 ارب کریں, وہاں نہیں بولے. وسیم سر, یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب آپ نے معیشتوں کو ریوائیو کرنے کی بات کرنی ہے تو اس چیزوں کا چائے بچا کے, یا فرینکلی ایون اپنا پروٹوکول کم کر کے, پتہ کریں وہ کافی تو نہیں پیتے یا گرین ٹی, گورنر ہاؤس میں نہ رہ کے. سوری کچھ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ کر لیں وسیم. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ اس طرح کے وہ آسٹیرٹی میجرز ہوں, چاہے وہ حکمران کی سطح پر یا عوام کی سطح پر, ان کا مانیٹری امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو کہ اکانومیز کو ریوائیو کرتا ہے, لیکن ان کے آپٹکس کی اہمیت ہوتی ہے. ہم جب لاسٹ ٹائم میں آپ کی شوٹنگ میں بات کر رہے تھے تو ہم ایگزیکٹلی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ یوں دیکھیں بھائی چائے کم کر دیں یہ وہ تو ٹھیک ہے جناب, قومیں مل کے اٹھتی ہیں, لیکن یہ اگر آسٹیرٹی میجر ہے جس کا احسن اقبال صاحب کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کے مانیٹری امپیکٹ نے اکانومی کو کھڑا نہیں کر دینا, تو بھائی پھر پہلا کام آپ یہ بھی کریں نا کہ آپ اپنے صفوں میں جو ہے وہ اتنا زیادہ آسٹیرٹی میجرز کریں کہ لوگوں کو نظر آئے, پھر آپ کا منہ بنے یہ کہنے کا کہ ہاں یار دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں آپ بھی یہ کریں, آئیں مل کے کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے ایگزامپلس دی وہ زرداری صاحب کے دور میں
وہ کوئی ایک غیر ملکی دورہ تھا, وہاں پر گئے تھے کابینہ کے کافی لوگ, واپسی میں دبئی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو گیا تھا, تو وہ جہاز واپسی میں دبئی چلا گیا, اس میں سارے لوگ چلے گئے, اس میں وہاں اجلاس ہوا سارا. بدامی صاحب یہاں تو نہاری لینے کے لیے بقول چودھری نثار ہیلی کاپٹر سرکاری گیا تھا کراچی, اور فضائی کیٹرنگ متعارف کی تھی. یوسف گیلانی اینجلینا جولی آئی تو بچوں کو لینے ملتان چلا گیا. یہ تو بڑے شہنشاہ, اور ہمیں اتنی کرپشن کے باوجود کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے اقدامات سے دکھائیں نا یار کہ دیکھو یار ہم یہ کر رہے ہیں, وہ نظر بھی آیا, تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک سینس ڈیولپ ہوتا ہے کہ چلو یار سب مل کے. بدامی صاحب بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, بھکاری یہاں پر یہ اپلائی نہیں کرتا ہے. بٹ وسیم آئی ایگری ود یو کہ سب سے پہلے خود دکھانا پڑے گا, اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو کہیں کہ اپنی کاسٹ کٹنگ کریں, آپ کو سب سے پہلے خود یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, برائے مہربانی ہماری مدد کریں. اب یہ ای سی سی کا ایجنڈا ہے وسیم بدامی صاحب اور عمران خان. عمران سوال کا جواب آپ دیجیے گا. ایلوکیشن آف ایڈیشنل فنڈز فار ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف منسٹرز انکلیو اسلام آباد, ایجنڈا آئٹم نمبر 5 ہے. اس ملک میں زہر کھانے جو کہ پیسے نہیں ہیں, اور آپ منسٹرز انکلیو کو جو کہ بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے, آئی ایم شیور ہم سب دیکھ چکے ہیں منسٹرز انکلیو, بہت اچھی کنڈیشن میں, لیکن اس کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. موچا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, یعنی میں جب یہ پچھلے دنوں مجھے جانا پڑا وہاں پہ, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے, تو وہ تو لگژری گھر ہیں, بڑے شاندار ہیں, لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہو کے ذرا اس کو دیکھ لیں, اور وہاں پہ رینوویشن ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ پیسہ لگ رہا ہے. کاشف بھائی پتہ ہے کیا, یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ تمام قوانین بناتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے, ان کے اوپر سختی کرنے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ کنٹرولڈ سوسائٹی بن چکی ہے پاکستان میں, اور ہر چیز کو کنٹرول کر کے یہ چلانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ چائے پینا بند کر دو, اس سے پیسے بچیں گے. بھائی آپ کافی کی امپورٹ بند کریں جو امیر آدمی پیتا ہے, آپ کافی بند کریں نا, کتنے کی کافی منگاتے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, کتے بلیوں کا کھانا دلانا چاہیے, باقی سارا چھوڑ دیں, وہ ضروری ہے. کتے بلیوں کا کھانا مریم نواز ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہے, ہم نے مفتاح اسماعیل کو آرڈر کر رہی ہیں, میک اٹ ہیپن. اور مریم نواز مفتاح اسماعیل کو, اور مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کتوں کا کھانا آ رہا ہے جی, آ گیا کتوں کا کھانا آ گیا. یعنی یہ صورت, اور پاکستان کے اندر بھی ڈاگ فوڈ بن رہا ہے, کمپنیز بنا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, بن رہا ہے, لیکن ان کے کتے جو ہیں وہ امپورٹڈ فوڈ کھاتے ہیں, لہذا ان کے لیے ضروری تھا کہ کتوں کو کھانا ملتا رہے. کتوں کا کھانا امپورٹ کرنا ہے, امیر آدمی کی کافی بھی امپورٹ کرنی ہے, غریب آدمی کی چاہ بند کر دو. اچھا, میں نے بڑے میں کہتا ہوں, اور مذاق ہے یہ, میں نے یہ کیسر بنگالی صاحب کو سنا تھا آج سے کوئی 4, 5, 6, 7 سال پہلے, مجھے یاد ہے ان کا ایک ویڈیو کلپ تھا, کافی عرصہ ہو گیا, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کب کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں کہتے ہیں, میں ایک اس میں گیا تو وہاں پر سٹور میں ایک پورا سیکشن تھا کتے بلیوں کے کھانے کا, اسپیسیفکلی کیا ضرورت ہے اس چیز کو امپورٹ کرنے کی. اچھا, نہیں مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ پی ایم سیکریٹریٹ کا سوئمنگ پول بننا چاہیے 6-7 کروڑ میں, کچھ لاکھ کا. اچھا, کچھ لاکھ نواز شریف صاحب. اچھا, ایک اور چیز بتا دوں, اچھا سپلیمنٹری گرانٹ ہے 39.36 ملین کی, کہ کیمرہ سرویلنس لینے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے نا, اپ کمنگ جو آنے والا دھرنا ہے, اس کی سچویشن کی وجہ سے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے, بلیو می, کوئی کہیں اسلام آباد کا کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا, آئی جی پی روڈ کا کیمرے کام نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کے چاروں طرف کیمرے لگے ہیں. آپ نے کرپشن کی بات کی نا, یہ تو خیر ہے کہ یہ سٹوریاں بریک ہو چکی. سندھ سرکار کی 106 سرکاری گاڑیاں لاپتہ ہیں, اور ان لاپتہ گاڑیوں پر 1.25 ارب روپے ان کی مینٹیننس اور پیٹرول پہ خرچ ہو رہا ہے. اسی طرح 104 ارب تھر کول پانی کے پروجیکٹ میں مبینہ طور پر لگے, اور 1 گلاس پانی نہیں ملا. ایک مزے کی سب سے آخری بات جاتے ہوئے سنیے گا کہ سندھ میں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اچھا نہیں, ایک مزے کی بات ویسے سنا رہا ہوں میں, آپ ٹھیک ہے. یار ایک خبر میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ تنزانیہ کی گورنمنٹ نے ایک ہاتھی گفٹ کیا چڑیا گھر کے لیے. 51 ہاتھی, ایک ہاتھی, اس کو بھی انہوں نے ایک وینڈر کھڑا کیا, اخبار میں اشتہار دیا, اور سندھ حکومت جو گفٹ آیا تھا اس کو بھی خرید لیا. اچھا, مزے کی بات, آخری سندھ سرکار نے پرائیویٹ گودام میں 1 ارب 40 کروڑ روپے کی گندم رکھی, اور اس گودام کا پتہ ہے 1 ارب 40 روپے گندم, اور پتہ کرایہ کتنا تھا, 3 ارب 60 کروڑ مبینہ طور پہ. اور یہ سٹوریاں بریک کر چکے ہیں کامران صاحب اور یہ ساری. وسیم, یہ جو خرم دستگیر کا بیان ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ That's another interesting twist in the tail, as you put it.
اچھا اس میں اس بیان کے تک میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اس کو جس انداز سے بیان کیا وہ تو ہم سب نے دیکھا کہ جناب دیکھیں تو ثابت ہو گیا کہ ان کو ڈر تھا کہ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک یہ یعنی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, آئی ایم شور آپ بھی ملوں گے, شاید ہماری بات بھی ہوئی اس پہ, مسلم لیگ نون کے لوگوں سے, اکانومک مائنڈ رکھنے والے لوگوں سے, جو کہ یہ کہتے تھے جب یہ تحریک عدم اعتماد کا رولا بھی نہیں پڑا تھا کہ اس موقع پہ حکومت لینے کا مطلب ہے اپنے آپ کو گولی مارنا, بیڑا کر کے بربادی ہو جائے گی. پھر اگلا سوال جب پوچھتے تھے کہ اچھا تو پھر لینے کی کوشش کریں گے, کہتے ہیں آپ بالکل کوشش کریں گے. کیوں؟ تو وہ کہتے تھے نا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی سب کو یہ لگتا تھا اور اس کی وجوہات تھی ایسا لگنے کی کہ ارینجمنٹ آگے کچھ اس طرز کا ہے خان صاحب کے ذہن میں کہ جس کے بعد بس معاملہ اس طرح کا ہو جائے کہ پھر اگلے 5 سال کی مزید چھٹی اور پھر اگلے وہ دوبارہ سارا والا سلسلہ ایک شروع ہو جائے کہ چھاپوں والا یہ ویسے وسیم میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, میں ذرا اس کے اوپر دوں. یہ آرگومنٹ میرے سامنے کسی نے دیا تھا کہ جی دیکھیں اگر یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا. میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے اپنا کام کرتے ہیں, یہ پروفیشن ہے ہمارا, تو اگر ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی ڈر جائیں اور اپنا کام چینج کر کے ہم بھی کسی پیسے پکڑ لیں, ہم بھی کہیں کہ یار ہم کچھ نہیں کہتے. پھر تو یہ آرگومنٹ سب کے لیے کھلا ہے نا. کاشف آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر یہ ایگزامپل اسی ہم اس کو پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں نہیں, چونکہ بہرحال ایک کام چھوڑ کے پیسے پکڑنا والا وہ تو ایک الگ, اس کو ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نمبرز اکٹھے کر کے جو ہے حکومت کا تختہ الٹا ہے, اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کو الیکشن کرا دینا چاہیے تھا یا نہیں, وہ ساری بات الگ. لیکن بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ شیور اف وی کین ڈرا دس پیرالل اور ناٹ فرینکلی. نہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مجھے مزے کی بات لگتی ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا, فار ایگزامپل 8 مرتبہ یہ دونوں حکومت کر چکے ہیں, ایک شہباز سپیڈ ہے, دوسرا ایک زرداری سب پہ بھاری ہے. 3.5 سال انہوں نے ہمارے کان کھائے کہ عمران خان یہ غلطی, نالائق تجربہ, نااہل یہ کرتے کریں. آئے اور آتے ہی حالات یہ ہو گئے کہ 2 ماہ میں ڈالر 27 روپے مہنگا ہو گیا اور بیرونی قرضے 3,200 ارب بڑھ گئے. بات یہ ہے کہ ان کے ایجنڈے میں دکھ کی بات یہ ہے کہ غربت نہیں تھی, مہنگائی نہیں تھی, بے روزگاری نہیں تھی اور عوام نہیں. کرسی کی سیاست ہے بھٹی صاحب, مجھے بریک لینی ہے, مجھے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بریک لینی ہے. اندر سے ایک چیز جو ثابت ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے, ایک سے نہیں سب سے, سب بیان بازیاں اٹھا کے دیکھ لیں, سب کو پتا ہے IMF کے پاس جانا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ پیٹرول ڈیزل بڑھنا ہے, سب کو پتا ہے مہنگائی کرنی پڑے گی, سبسڈی اٹھانی پڑے گی, لیکن جو اپوزیشن میں ہوتا کہتا ہے حکومت غلط کری. یہ کرسی کی لڑائی ہے, یہ حکومت میں جانے کے طریقے ہیں, اور ان طریقوں کے اور اس کرسی کی لڑائی ہے اصل میں. وہ جو اداروں کو گالیاں نکالتے تھے آج اداروں کے سب سے بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں, وہ جو کہتے تھے ادارے ایک پہ سب, وہ آج اداروں کو نیوٹرل کہہ کے تانے دے رہے ہیں. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ سیاست ہے, اس کو سیاست سمجھیں. اس ملک کی سیاست کوئی اتنی اچھی سیاست, گندی سیاست ہے. اس کا مقصد لوگوں کو آگے لے جانا نہیں, اپنا سیاسی معاملہ آگے لے جانا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک ہے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو خرم دستگیر صاحب کا بیان ہے اس پر ہم کل گفتگو کر چکے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, اگر آپ نے اس ملک کو نعروں کی نہیں اچھے نعروں کی ضرورت ہے, اچھے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.